بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ایسی چیزیں کرونا یورپ میں تو اپنی تباہی پھیلا چکا بلکہ متواتر مستقل جاری ہیں. پاکستان میں ابھی اس کی بہت ضرورت ہے ان معلومات کی. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ معلومات آن لائن یا ویب سائٹ سے اٹھائی ہوں پڑھی ہوں، لیکن ہماری بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی نہیں معلوم کہ کرونا وائرس ڈیڈلی تو ہے، مہلک تو ہے، لیکن اس نے کن لوگوں کو بہت زیادہ افیکٹ کیا، کن لوگوں کی اموات جو ہیں سیڈلی جو لوگ مرے. میں نے جو انفارمیشن اکٹھی کی وہ بیسیکلی اٹلی اور برطانیہ کی جو لوگ اب تک اس سے ہلاک ہو چکے ہیں ان کا جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے یہاں کے NHS نے، اور اٹلی سیکنڈ نمبر پہ تھا اموات کے حوالے سے پورے یورپ میں. برطانیہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ چکا ہے. 40,000 کی لگ بھگ برطانیہ کی اموات جو ہیں وہ اب تک ریکارڈ ہو چکی ہیں. سب سے پہلے تو بات کروں گا میں اموات کے حوالے سے جو اب تک ہوئیں. اس میں برطانیہ کا جو ڈیٹا ہے اس میں اب تک 40,000 لوگ، افسردگی کے ساتھ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ 40,000 لوگ جو ہیں اب تک وہ کرونا وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں 181 ڈاکٹرز اور نرس وہ بھی شامل ہیں جو اس مہلک بیماری کا علاج کرتے ہوئے ہاسپٹلز میں جن کو کرونا وائرس ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے. اب تک کی جو مزید جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو لوگ 40,000 کے قریب جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان میں مرد اور خواتین کتنے ہیں اور ان کی ایج کیا ہے، یہ بیسیکلی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ان کی ایج کیا ہے اور وہ پہلے سے کن بیماریوں کا شکار تھے جس کی وجہ سے ان کو زیادہ اس کا امپیکٹ ہوا. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں عمر کی اور مرد اور خواتین کی. مردوں کی تعداد اموات کے حوالے سے کافی زیادہ رہی. تقریباً کوئی 21,000 تقریباً 21,000 کے قریب جو ہیں وہ مرد اس میں ہلاک ہوئے اور تقریباً 16,000 کے قریب خواتین جو ہیں برطانیہ میں وہ اس وائرس کا شکار ہوئیں. عمر ان کی جو ایک مجموعی جو عمر بتائی گئی ہے وہ تقریباً 65 سال سے زیادہ جو لوگ ہیں. زیادہ تر اموات اس میں کم لوگ بھی ہیں، 45 سال کے بھی ہیں، بہت کم عمر کے بھی. 7 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ 2 دن پہلے اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوا. لیکن جو موسٹلی ہے وہ 65 سال سے زیادہ کے اموات جو ہیں وہ اس میں ریکارڈ ہوئی ہیں. اب اگر ایج وائز بات کی جائے تو جن کی عمر تقریباً 65 سال سے زیادہ تھی وہ ان کی تعداد مجموعی طور پر زیادہ رہی، لیکن 46% جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کی عمر، ٹوٹل اموات کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں 46% وہ لوگ ہیں جن کی عمر 80 یا 85 سال سے اوپر تھی. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کم عمر کے لوگ بھی بہت سارے اس میں ہلاک ہوئے ہیں. بلکہ یوں کہوں کہ اگر 20 سال سے لے کے 44 سال تک جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے تقریباً مرد اور خواتین ملا کر 450 کے قریب بنتی ہے. تقریباً 245 یا 50 کے قریب جو ہیں وہ مرد ہیں اور باقی خواتین ہیں. یہ 44 سال سے نیچے کے 45 سے اوپر جو ہیں وہ فگرز ہزاروں میں ہیں، لیکن 44 سے 45 سے نیچے جو ہیں وہ فگر 100 میں ہیں، سینکڑوں میں ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان بیماریوں کی جس کے باعث زیادہ امپیکٹ ہوا ان لوگوں کو یا مریض جو اس میں شامل ہیں جو ہلاک ہونے والوں میں کرونا وائرس کے، سب سے پہلے جو سب سے زیادہ جو فگر اب تک سامنے آئی ہے تقریباً 76% وہ مریض ہیں جن کو ہائپر ٹینشن یا یوں کہہ لیں کہ بلڈ پریشر کے مریض، ہائی بلڈ پریشر کے مریض وہ بہت زیادہ اس کا شکار ہوئے ہیں. اور 76% یہ ایک بہت بڑی، اور یہ ہائپر ٹینشن اور جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس نے واقعی ہمیں بھی، ہمارے ارد گرد بھی جتنے لوگوں کی ہمیں اطلاعات ملتی تھیں ان کو یہی بتایا جاتا تھا کہ وہ دل کے امراض میں ہیں یا ہائی بلڈ پریشر ہے یا ان کو ہائپر ٹینشن اس قسم کی، یہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی. دوسرے نمبر پر جو سب سے مہلک بیماری ثابت ہوئی وہ شوگر، ڈائبٹیز. اس ڈائبٹیز کے جو جتنے بھی مریض تھے ان کو ابھی بہت تقریباً 35% وہ لوگ ہیں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں اٹلی اور برطانیہ دونوں کی، صرف برطانیہ کی نہیں بلکہ یہ ایک اوور آل آپ کہہ لیں کہ یورپ کا ایک اگر کہہ لیں تو
اسی طرح کی فگرز ملتی جلتی سامنے آ رہی ہیں کہ 75 سے 76% وہ لوگ ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر، دل کے امراض یا ہائپر ٹینشن تھی. اس کے بعد 35% وہ لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز تھیں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بیماری آپ کہہ لیں، کڈنی کا کوئی پرابلم کہہ لیں. اب آ جائیں اس کے بعد 23% وہ لوگ ہیں جن کو کینسر تھا کسی قسم کا، اور وہ کینسر پچھلے 5 سال سے کیری کیے ہوئے تھے. مطلب فوراً جس کا کینسر ڈائگنوز ہوا وہ بھی نہیں، بلکہ 5 سال سے، چونکہ بیسیکلی ان بیماریوں کا جو تناسب تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ امیون سسٹم، جو آپ کی قوت مدافعت ہے، وہ کتنی کمزور تھی ان لوگوں کی. ڈائبٹیز میں بہت زیادہ امیون سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر، دل کے امراض میں بھی کافی ڈیمیج ہوتا ہے، کیونکہ آپ سرٹن چیزیں جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں اور سرٹن نہیں کھا سکتے. 13% جو اموات تھیں، جو اموات ہوئی ہیں، ان کو دمہ یا پھیپھڑوں کی جو بیماریاں تھیں، دیگر بیماریاں جس سے سانس میں لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے عام حالات میں کرونا کے علاوہ، وہ لوگ بھی 13% ہیں. تقریباً 10% دیگر بیماریاں ہیں جن میں آپ بخار کہہ لیں اور ایسی کوئی بیماری کہہ لیں. لیکن میں بار بار اس بات پر پہلے بھی اس سے پہلے زور دے چکا ہوں کہ ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز یہ انتہائی مہلک ہیں کرونا وائرس کے لیے، اور کرونا وائرس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے جو ہمارے بہن بھائی یا دوست پاکستان میں ہیں، چونکہ پاکستان میں ابھی اس کا وہ فیز، اللہ نہ کرے کہ وہ فیز آئے جو یورپ میں ہم نے دیکھا ہے، لیکن ان باتوں کا آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کی، شوگر کی بیماری یا دمہ کا کوئی پرابلم ہے، تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی. عام مریضوں سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی. آپ اگر ایج کے اس حصے میں ہیں، عمر کے، کہ آپ احتیاط اس طرح نہیں کر پا رہے، تو آپ کے ارد گرد رہنے والے، آپ کے بہن بھائی، بچوں، سب کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ آپ ینگ ہیں، آپ باہر نکل سکتے ہیں، آپ باہر جا سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یا آپ کے گھر میں موجود جو بزرگ ہیں جن کی ایج 65 سال سے زیادہ ہے، یا ان کو ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، وہ اس میں ان کے سروائیول کے چانسز کم ہوتے چلے جائیں گے. اگر آپ کو نہ بھی ہو تو ان کا خیال ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.